बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो, नारे कश्मीर, पाकिस्तान। मैं आज आपके सामने कश्मीर का मुस्तकबिल का अपना ख्वाब रखने आया हूं। मैं वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहता हूं। मैं वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहता हूँ। मैं कश्मीर को आजाद कश्मीर देखना चाहता हूँ। मैं कश्मीर में अमन और इंसाफ देखना चाहता हूँ। मैं कश्मीरियों को उनको हकूक दिलवाना चाह रहा हूँ। मैं कश्मीरियों को हर वो हक देना चाह रहा हूं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। मैं कश्मीर को हके हकमियत, हके मलकियत और हके रोजगार देना चाहता हूं। मैं ये हमेशा के लिए तय करना चाहता हूं कि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। कश्मीर का मुस्तकबिल का फैसला, कश्मीर का वोट का फैसला कश्मीर करेगा। कश्मीर का वसाइल का फैसला कश्मीर करेगा। कश्मीर के नौजवानों का नौकरियां का फैसला भी कश्मीर ही करेगा। ये अगर आप चाहते हो कि हम वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाएं तो 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगाए। हके हाकमियत का पहला मतलब है कि कश्मीर का वोट जिसका हक में डाला जाएगा, रिजल्ट भी उसी के हक में निकले। इलेक्शन का फैसला बैलेट से हो, बुलेट से नहीं हो। इलेक्शन में वोट गिने जाए, लाशें नहीं गिनना चाहिए। ना वोट चोरी हो, ना पोलिंग रिकॉर्ड बदला जाए, ना पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला जाए और ना वोट की चोरी को किसी नोटिफिकेशन के पीछे छुपाया जा सके। हके हाकमियत का मतलब कि कश्मीर का मुंतखब असेंबली और कश्मीर का मुंतखब हुकूमत करे। पाकिस्तान के जिन इदारों में कश्मीर की पानी, बिजली, मईशत, बजट और मुस्तकबिल के फैसले होते हैं, उन इदारों में कश्मीर की अपनी कुर्सी और कश्मीर का अपना
آواز ہونا چاہیے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کشمیریوں کو OIC میں آبزرور سٹیٹس دلوائی تھی. انشاءاللہ تعالی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا کشمیریوں کو NFC میں بھی آبزرور سٹیٹس دلوائے گا, CCI میں بھی آبزرور سٹیٹس دلوائے گا, نیشنل اسمبلی میں بھی آبزرور سٹیٹس دلواؤں گا, اور سینٹ پاکستان میں بھی آپ کو آبزرور سٹیٹس میں دلوانا چاہتا ہوں. الیکشن کے بعد ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن بلائیں گے جس میں حکومت بھی ہوگی, اپوزیشن بھی ہوگی, ریفیوجی نمائندے بھی ہوں گے, اور لائرز, نوجوان, خواتین, سول سوسائٹی بھی ہوگی. کشمیر کی کانسٹیٹیوشنل مستقبل کا راستہ کشمیر کا عوام مل کر طے کریں گے. ریفیوجی, مہاجرین, بہن بھائی ہمارے وجود, ہماری تاریخ اور ہماری تحریک کا حصہ ہیں. ان کا حق اور ان کی حقیقی نمائندگی محفوظ رہنی چاہیے. میں آپ کو حق حاکمیت دلوانا چاہ رہا ہوں, حق ملکیت دلوانا چاہ رہا ہوں, مگر ساتھ ساتھ میں مہاجرین کو بھی حق ملکیت دلوانا چاہتا ہوں, حق حاکمیت دلوانا چاہتا ہوں. میں مہاجرین نمائندے آزاد کشمیر اسمبلی میں ان کا پروپورشنل نمائندگی ہونا چاہیے, مگر ساتھ ساتھ پاکستان میں رہنے والے کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان کے بھی مسائل ہیں, ان کے بھی مسئلے ہیں, اور اگر ان کا ووٹ چوری ہوگا, اگر ان کا ووٹ کسی کا جیب میں ہوگا تو ان کا بھی مسائل حل نہیں کریں گے. اور جو ان کے مسائل ملتان میں ہیں, سیالکوٹ میں ہیں, لاہور میں ہیں, کراچی میں ہیں, وہ یہاں آ کے وہ مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ مہاجرین کا نمائندگی آزاد کشمیر میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے مطابق ہو, اور میں چاہتا ہوں کہ صوبائی اسمبلی, پنجاب اسمبلی, سندھ اسمبلی, بلوچستان اسمبلی, پختونخوا اسمبلی میں بھی میرے مہاجرین کے بھائی بہنوں کے لیے نمائندگی ہو, ووٹ کی بنیاد کے ہو. وہ جائے, اپنا اسمبلی میں بیٹھے, اپنا مطالبات کرے, اپنا حق لے, اپنے مسائل کا حل نکالے. ہم ریپرزنٹیشن مہاجرین کی, ووٹ بھی مہاجرین کے لیے, کیونکہ فیصلہ کشمیر کا یہی ہوتا ہے, حق حاکمیت. میں حق ملکیت کا بات کرتا ہوں تو حق ملکیت کا مطلب ہے کہ کشمیر کے پہاڑ, دریا, جنگل, زمین اور قدرتی وسائل کی اصل مالک کشمیر کے عوام ہے. نیلم اور جہلم سے پاکستان روشن ہوتا ہے, تو مظفر آباد کا حق ہے, آپ کا حق ہے, مظفر آباد کا حق ہے کہ اسے صاف پانی ملے. مظفر آباد کا حق ہے کہ اس کے دریاؤں اور محلہ کے تحفظ ہو. کشمیر کا حق ہے کہ اسے واٹر یوز چارجز اور اپنے وسائل کا منصفانہ مالی حصہ ملے. اور کشمیر کا حق ہے کہ ان پروجیکٹ سے پیدا ہونے والا روزگار کشمیر کے نوجوانوں کو ہی ملے.
ہم نیلم جیلم سمیت تمام پروجیکٹس کی ڈیوز اور کشمیر کے ریسورس شیئر کا پورا حساب عوام کے سامنے رکھیں گے. ہر یونٹ کا حساب بھی عوام کے سامنے ہوگا اور ان کا منصفانہ فائدہ بھی کشمیر کے عوام تک پہنچے گا. میں تو جب حق ملکیت کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کی حق ملکیت کی بات کر رہا ہوں تو میں ساتھ ساتھ اپنے مہاجرین کو بھی حق ملکیت دلوانا چاہتا ہوں اور مہاجرین کے لیے آزاد کشمیر میں بھی حق ملکیت ایک مسئلہ ہے اور پاکستان میں رہنے والے بھی ہمارے مہاجرین ساتھی کے لیے حق ملکیت کا مسئلہ ہے. میرا سیالکوٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار لڑ رہا ہے. انہوں نے مجھے پیغام پہنچایا ہے کہ آزاد کشمیر کو صرف نہیں ہمیں بھی حق ملکیت کی ضرورت ہے. سیالکوٹ میں ہمارے جو مہاجرین رہتے ہیں وہ 2-3 مرحلہ گھر میں رہتے ہیں, نسلوں سے ان گھروں میں آباد ہے, مگر ان کو حق ملکیت نہیں ہے. وہ اپنے گھر کا اپنے سرزمین کے مالک نہیں ہے. میں ان کو بھی حق ملکیت دلوانا چاہتا ہوں. جب وہ بیٹھیں گے, پنجاب اسمبلی میں بیٹھیں گے, اپنے لیے آواز اٹھائیں گے تو وہاں سے ہی ہم ان کو حق ملکیت دلوا سکیں گے. وہ جب یہاں آتے ہیں تو راٹھور صاحب ان کو سیالکوٹ میں یا ملتان میں یا کہیں اور حق ملکیت نہیں دلوا سکتے. حق ملکیت کے ساتھ حق روزگار کا مطلب ہے کہ کشمیر کے وسائل سے پیدا ہونے والی نوکریاں میں پہلا حق کشمیر کے نوجوانوں کو ملے. ہر ہائیڈرو پروجیکٹ میں لوکل امپاورمنٹ, ہر روڈ پروجیکٹ میں لوکل اپرینٹسشپ, ٹورزم میں کشمیر کے نوجوان کے لیے کاروبار, ڈیجیٹل اکانومی میں کشمیر کے نوجوان کے لیے روزگار. انٹرنیٹ صرف سوشل میڈیا نہیں ہوتا. انٹرنیٹ طالب علم کے لیے کلاس ہے, فری لانسر کے لیے دفتر ہے, دکاندار کے لیے بینک ہے, نوجوان کے لیے روزگار ہے. ہم نے میرپور میں انٹرنیٹ کھلوایا ہے, ہم نے مظفر آباد میں انٹرنیٹ کھلوایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پونچھ میں بھی انٹرنیٹ کھلوائیں گے. مگر یہ جدوجہد یہاں رکتی نہیں ہے. ہم نے کشمیر کے نوجوانوں کے لیے جدید ترین, ایڈوانس ترین اور تیز انٹرنیٹ دلوانا ہے تاکہ آپ دنیا سے جڑے رہیں. کشمیر کے عوام تو تھوڑے بارش پہ آپ سے فرق نہیں پڑ رہا ہے نا. میں تقریر چھوٹا کروں یا جاری رکھوں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مسلم لیگ کے دوست کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کو بسز دیں گے. میں ہر بس, ہر روڈ, ہر اسکول اور ہر ہاسپٹل کا خیر مقدم کرتا ہوں. وہ بسز چلتی رہنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ترقی بھی دیکھنا چاہتی ہے اور آپ کو حقوق بھی دینا چاہتے ہیں. مگر جب آپ مظفر آباد آتے ہو تو لاہور میں جو آپ نے کام کیا وہ تو ماشاءاللہ یہاں کے عوام پوچھیں گے کہ آپ نے مظفر آباد میں کیا کیا ہے. مظفر آباد کے عوام تو جانتے ہیں آپ کو سی
CMH فلائی اوور کا کہانی معلوم ہے نا؟ یہ جو کراچی کا یونیورسٹی روڈ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ان کو بتائیں کہ نون لیگ والوں نے 2020 میں ایک 200 فٹ کا پل کا آغاز شروع کیا تھا. کیا وہ آج تک مکمل ہوا؟ لاہور کو لاہور بناتے رہتے ہیں. آپ کا تو CMH فلائی اوور تک مکمل نہیں کر سکتے، 5 سال میں مکمل نہیں کر سکتے. لطیف اکبر صاحب، آپ نے جب 2014 میں 1500 فٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو برج مظفر آباد کو دیا تھا، تو آپ نے وہ تو وقتی طور پہ مکمل کیا. نون لیگ والے کو نہیں معلوم کہ لاہور میں انہوں نے کام کیا ہوگا، کشمیر میں تو کوئی کام نہیں کیا ہے بھائی، کوئی کام. 3 کے 3 کشمیر میں جو 3 میڈیکل کالجز بنے ہیں، ان میں سے ایک مظفر آباد میں موجود ہے. وہ کیا؟ 2 تاریخ پہ امتحان ہے. بوائیکاٹ کرنے والے کو سمجھائیں، بوائیکاٹ کرنے والے کو سمجھائیں، الیکشن میں دلچسپی نہ رکھنے والے کو سمجھائیں کہ ایک طریقہ ہے دھاندلی روکنے کا، ایک طریقہ ہے دھاندلی روکنے کا، اور وہ یہ ہے کہ اتنا بڑا تعداد میں باہر نکلے کہ ان کا انجیکشن کام نہ کرے. اتنا بڑا تعداد میں مجھے ووٹ ڈلوا دے کہ ان کا جعلی ووٹ سمیت آپ کا حقیقی ووٹ اتنا زیادہ ہو کہ حکومت آپ کا بنے. ایک ہی طریقہ ہے. 2 تاریخ پہ آپ نے باہر نکل کے بڑی تعداد میں بھائیوں کو ساتھ لے کے جائے، بہنوں کو ساتھ لے کے جائے، بزرگوں کو ساتھ لے کے جائے، والدہ کو، والد کو، آپ سب نکلے، تیر پر مور لگائے. میں مظفر آباد کے جیالوں کو سلام کرتا ہوں، میں مظفر آباد کے نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں، میں مظفر آباد کے خواتین کو سلام پیش کرتا ہوں. تو اتنی بارش میں اتنا مجمع ابھی تک کھڑا ہے. آپ صاف پیغام دے رہے ہو کہ مظفر آباد کا ایک ہی فیصلہ ہے، کشمیر کا ایک ہی فیصلہ ہے. کشمیر کا فیصلہ تیر ہے، کشمیر کا فیصلہ بے نظیر ہے، کشمیر کا فیصلہ وادی بے نظیر، وادی کشمیر کو جنتی بے نظیر لکھنا چاہتے ہو تو 2 اگست کو تیر پر مور لگا. تیر پہ مورا، حق روزگار پہ مورا، حق پہ مورا، حق ملکیت پہ مورا. کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا. نعرے بھٹو جیے، بھٹو جیے. ایک منٹ اپنے امیدوار یاد دلواؤ، آپ کو نا بھولنا چاہے کس کو ووٹ دینا. آپ نے LA 25 اور 26 میں اب دونوں کوٹلی والوں میں آپ نے سیکھ لیا کہ کوٹلی میں کیا ہوا. وہاں میرے 2 سیٹ تھے، وہ چوری کیے. یہاں مجھے اپنا 2 سیٹ چاہیے. میاں عبدالولی وحید کو آپ نے منتخب کروانا ہے. دونوں سیٹ مجھے. LA 27 میں تیر پہ مور لگائے اور جاوید ایوب کو منتخب کروائے. LA 29 والوں، میں جانتا ہوں کہ باسل نقوی صاحب تھوڑا لیٹ پہنچا تھا، خود تقریر نہیں کیا، مگر آپ اس کو معاف کریں گے نا؟ معاف کریں گے. اور تیر پہ مور لگائے.
تیر پہ موڑ لگائے فاضل بھائی کو مجھے چاہیے اسمبلی میں ہر قیمت پہ LA29 سردار مختار عباسی صاحب وہ تو جیت چکا ہے. آپ نے بس آگے ووٹ دینا ہے, پکا کرنا ہے اپنے ہاتھ میں چلا. اور آپ نے میرے لیے میرے والدہ کے ساتھی قائد عوام کا کارکن چودھری لطیف اکبر صاحب LA31 والوں تیر پر مہر لگائے لطیف اکبر صاحب کو منتخب کروائے. LA32 صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب کو منتخب کروائے بھاری اکثریت کے ساتھ. اور آخری LA33 دیوا علی چغتائی صاحب, آپ نے تیر پر مہر لگانا ہے, میرے تمام امیدواروں کو جتوانا ہے. اور مبشر عوام صاحب سے کل میں نے آپ کے لیے ووٹ مانگا ہی تھا. LA30 والوں آپ بھول تو نہیں سکے, مبشر عوام صاحب کو آپ نے جتوانا ہے. اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے جیب میں پاکستان کے مہاجرین کی سیٹ ہے, میں پاکستان میں ووٹ ڈالنے والے اپنے کشمیر مہاجرین بھائیوں کو بہنوں کو کہتا ہوں کہ باہر نکلے, تیر پر مہر لگائے, باہر نکلے, اپنا خدمت خود کر لے, باہر نکلے, حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار کو ووٹ دے. جیے بھٹو.